الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس۔ یہ باب ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن سعد نے صالح سے و ابن شہاب سے ان حمید بن عبد الرحمن اخبرہ، حمید بن عبد الرحمن نے اسے خبر دی ان امہ ام کلثوم بنت عقبہ، کہ ان کی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ نے اسے خبر دی انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ تو خیر کی بات پہنچاتا ہے اور خیر کی بات کہتا ہے۔ یہ باب صلح کا ہے، لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح کروانے کے لیے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ جھوٹا نہیں ہے۔ مثلا ایک فریق کو آ کر کہتا ہے کہ جی وہ آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، حالانکہ وہ دوسرا اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور پھر یہ اسی کے پاس جا کر اس کو کہتا ہے کہ بھئی آپ تو اس کو ایسے ایسے کہہ رہے ہو، وہ تو آپ کے بارے میں ایسے کہتا ہے۔ یعنی کہ اسلام نے کہا ہے کہ صلح کروانے کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ خیر ہے، اس میں اجر ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا بندہ ہے جو لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، دوسرے نے بات نہیں کہی، اس کو خام خواہ اپنی طرف سے بنا کر کہہ دی کہ اس نے تیرے بارے میں ایسے کہا، تیرے بارے میں ایسے کہا۔ یہ بندہ جو ہے یہ بڑا فتنہ پرور اور بڑا فسادی آدمی ہے کہ جو صرف لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے یا چھوٹی بات کو اتنا بڑا کر رہا ہے۔ اس نے معمولی سی بات کی، اس کو یوں کھینچ تان کے لمبا کر دیا، یہ بڑا بدبخت آدمی ہے۔ اور یقین مانے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت سے ہیں، رشتہ داروں میں بھی اور ہمارے عام معاشرے کے اندر بھی۔ ہم کسی کو یہ باور کروانے کے لیے کہ میں تیرے ساتھ ہمدرد ہوں، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں نے تیرے بارے میں ایسے کہا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی بندے کو آپ کسی غلطی سے بچانے کے لیے ایک حقیقت کہتے ہو کہ بھئی وہ جس کے بارے میں تو اس کے ساتھ جڑ رہا ہے اس بندے میں یہ خرابی ہے، شرعی طور پہ آپ اس کو ایک ضرر اور نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ غیبت کے زمرے میں نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسی شرارت بندوں کو لڑانے کے لیے، ان کی دلوں میں نفرت کا بیج بونے کے لیے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، یہ بندہ جو ہے یہ بڑا برا آدمی ہے۔ اور حقیقی بات بھی اگر کوئی جا کر کسی کو بلا مقصد بتاتا ہے، کیونکہ بندے انسان کے بارے میں بات کر ہی دیتا ہے، غصے میں بیٹھا کبھی بات کر دی، اس کو جا کے کہنا اس نے تیرے بارے میں ایسے کہا تھا، یہ غیبت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی چیز ہے، چغل خوری ہے یہ، کہ فساد کی نیت سے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی ادھر۔ اور آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ النمام، چغل خوری کرنے والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ واضح حدیث آپ کی۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے ایک بڑی مشعل راہ ہے کہ ہمیں صلح کروانے کے لیے اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو یہ جھوٹ گناہ نہیں ہے بلکہ ایک نیکی ہے جو ہمیں کر گزرنی چاہیے۔ باب قول اللہ عز وجل ان یصالح بینہما صلح والصلح خیر، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح خیر ہے۔ باب قول الامام لاصحابہ اذهبوا بنا نصلح، باب ہے امام کا اپنے ساتھیوں کو کہنا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم صلح کروا کے آئیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی نے
اور اسحاق بن محمد الفراوی نے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کہ محمد بن جعفر نے وہ ابو حازم سے، وہ سہل بن سعد سے، ان اہل قباء، بے شک قباء والے، اقتتلوا، انہوں نے لڑائی کی، حتی تراموا بالحجارہ، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پتھر مارے، فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، اللہ کے رسول کو اس کے بارے میں خبر دی گئی، فقال اذهبوا بنا نصلح بینہم، ہمارے ساتھ چلو، ہم ان کے درمیان صلح کروا کے آئیں۔ امام کو چاہیے کہ لوگوں کے درمیان اگر اختلافات کا اس کو پتہ چلے تو وہ صلح کروائے۔ صلح کروانے کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر جانا پڑے کہ آؤ میرے ساتھ چلو، ہم صلح کروا کے آتے ہیں، تو یہ ایک امام کا حق ہے۔ امام کا بھی، اور امام سے بڑھ کر آپ جس چیز کے امام تھے، یعنی امامت کبریٰ، خلیفہ، حاکم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروائے، ان کے اختلافات اور تنازعات کو ختم کرے، اور لوگوں کو اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اگر وہ وقت نہیں نکالتے تو یقیناً معاشرے کے اندر فساد اور بدامنی پھیلے گی۔ تو صلح کروانا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کیا مصیبت ہے کہ کسی کی سردرد ہم لیں، ہم کہ کسی کی آگ کے اندر کودیں، وہ خود لگے ہیں وہ لگے رہیں، لیکن اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا بڑا عظیم عمل ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو، بھائیوں کا جھگڑا ہو، خاندان کا جھگڑا ہو، مسجد کا جھگڑا ہو، محلے کا جھگڑا ہو، شہر کا جھگڑا ہو، اس میں صلح کروانا ایک بڑا عظیم عمل ہے۔ آج صلح کروانے والے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور تماش بین اور تماشا دیکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نیکی کے اندر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2692 اور 93۔